کتابیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن نکاح کرنے سے پہلے چند شرائط کا دیکھ لینا ضروری ہے کہ یہ شرائط اس عورت میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ کیا واقعی وہ عورت اہل کتاب ہے۔ اگر تو وہ واقعی اہل کتاب ہے اور یہ والی شرط بھی اس میں پائی جا رہی ہے تو اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا، اور اگر وہ اہل کتاب ہی نہیں ہے تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ موجودہ دور کے اندر جتنے بھی عیسائی یا یہودی ہیں، ان میں اکثر ایسے ہیں کہ جو اب اہل کتاب نہیں رہے، بلکہ ان میں سے اکثر نیچری یا دہریہ ہو چکے ہیں۔ تو جب پہلی شرط ہی نہیں پائی جا رہی تو نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور کتابیہ عورت سے نکاح کرنے کے جواز میں جو دوسری شرط بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دارالاسلام میں رہنے والی ذمیہ ہو۔ موجودہ زمانے میں جو بھی غیر مسلم ہیں وہ سارے کے سارے حربی ہیں، اور حربیہ عورت سے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ ذمی کسے کہتے ہیں؟ ذمی کی تعریف بھی سنتے جائیں۔ ذمی اس کافر کو کہتے ہیں کہ جس کے جان و مال کی حفاظت کا بادشاہ اسلام نے جزیہ کے بدلے ذمہ لیا ہو، اس کافر کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو اب موجودہ دور کے اندر تو ذمی کافر ہے ہی نہیں، تو جب وہ ذمی ہے ہی نہیں تو ان کی ذمیہ بھی نہیں ہوگی، تو جب ذمیہ نہیں ہے تو اس سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ صرف مسلمان مردوں کو اجازت تھی کہ وہ کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتے تھے، مسلمان عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کتابی مرد سے نکاح کرے۔ تو اب موجودہ دور کے اندر تو دیکھا جائے تو اب یہ اہل کتاب میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو اہل کتاب رہے ہی نہیں۔ جب یہ اہل کتاب رہے ہی نہیں تو ان سے نکاح والے معاملات بھی نہیں کیے جائیں گے، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اس میں ایک اور بات یہ عرض کرتا چلوں کہ کتابی یا اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ جن پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان پیغمبروں کو اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کے ماننے والوں کو اہل کتاب یا کتابی کہا جاتا ہے۔ تو موجودہ دور کے اندر اہل کتاب نہیں رہے، کتابی نہیں رہے، تو ان سے نکاح والے معاملات بھی کرنا جائز نہیں ہوگا۔